انشاءاللہ موت نہیں آتی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، خواتین اسلام، عزیز طالبات، جامعۃ الفلاح للبنات کا آج کا ایک کامیاب ترین پروگرام الحمدللہ بڑی محنتوں سے اس کا انعقاد عمل میں آیا. میں مولانا محمد اظہر الدین مکرم رشادی صاحب زیدت معالیہم اور ان کے رفقائے کار، معلمات، صدر معلمہ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کرے آج کا یہ اجلاس بارگاہ الہی میں شرف قبولیت پائے. آمین بول دیجیے زور سے. آمین. ہم لوگ بہت زیادہ کنجوس ہو گئے، دینے کی عادت ختم ہو گئی. لیو بولے تو جلدی ہاتھ بڑھا رہے، دیو بولے تو بالکل بھی نہ ہاتھ آگے بڑھا نہ زبان آگے بڑھ رہی ہماری. حضرات گرامی، دین آج ہماری سخت ترین ضرورت ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایمان. ایمان اگر ہمارے اندر نہیں ہے، دین ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر کاہے کی زندگی ہماری؟ جب تک ہم علماء سے مل جل کر رہیں گے، ان سے محبت کریں گے، دینی مدارس کو چاہیں گے، اس کی قدر اپنے دل میں پیدا کریں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ایمان مضبوط کرے گا، ہمارے گھروں میں دین آئے گا انشاءاللہ. آج کل عورتوں کا دورہ ہے مکمل. ہم لوگ بیچارے ہو گئے ہیں، وہ لوگ ہی اصل ہیں. ان لوگوں کے اوپر محنت کر لی جائے، خواتین پر ان کی اصلاح کی جتنی زیادہ ممکن ہو کوشش کی جائے، تو مردانہ خود بخود سدھرنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس واسطے کہ گھروں میں ہماری نہیں چل رہی کچھ بھی. زیادہ نہیں بول سکتا، گھر والی بیٹھی ہوئی ہے وہاں اندر میں، گھر بھی جانا ہے میرے کو واپس. ایک گھر میں میاں بیوی کی آپس میں بات چیت بند ہو گئی. میں سمجھتا ہوں جلسے کے شروع سے اب تک لطیفہ نہیں سنے آپ لوگ. بات چیت بند ہو گئی. شوہر کو اگلے دن سفر پر جانا تھا، حیدرآباد جانا تھا سمجھ لیجیے. اب بات چیت نہیں ہے، بیوی سے بولنا ہے میرے کو صبح میں جلدی اٹھاؤ. کیسا بولنا؟ جناب ایک کاغذ لیے، اس پہ جملہ لکھ کے صبح صبح مجھے جلدی حیدرآباد جانا ہے، اٹھا دو. چٹھی پہ لکھ کے بیگم کے تکیے کے نیچے رکھ دیے. ٹھیک ہے صاحب. سو گئے. صبح اطمینان سے آنکھ کھلی ان کی، اٹھے. سفر پر جس وقت جانا تھا، مثلا 6 بجے یا 5 بجے جانا تھا، تو 7-8 بجے ان کی آنکھ کھلی. بہت غصہ ہوئے، گرم ہوئے، مگر کر کیا سکتے تھے؟ بات چیت بند ہے. میں اٹھاؤ بولا نا جی، اٹھائے نہیں، فلاں کچھ بھی شکایت بھی نہیں کر سکتے. غصے میں جو ہے نا بیگم کا تکیہ اٹھا کے ادھر پھینکے، اوڑھنا غصہ اٹھا کے ایک طرف پھینکے، اپنا تکیہ اٹھا کے ایک طرف پھینکے. اپنے تکیے کے نیچے ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی، اجی اٹھ جاؤ 6 بج رہے ہیں. تھا خود چٹھی لکھے تو انہیں بھی بیچاری جواب میں چٹھی لکھی. یہ بھی غنیمت ہے. میں ہمارے دوستوں کے درمیان یہ لطیفہ سنایا.
غالباً مولانا جابر صاحب رشادی بھی اس میں موجود تھے. آہستہ سے میں قریب آ کے بولے بیٹا تیرے گھر کا فاتحہ دکھائیے گا. میں بولا نہیں رے بھائی, میرے گھر میں بھی ایسا کچھ معاملہ ہوا تو چیٹی وٹی بھی نہیں آتی میرے کو. خیر بہرحال گھروں میں معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب کے سب, ہماری خواتین گھر چلاتی ہیں الحمدللہ, اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اگر ہم بادشاہ ہیں تو وہ ہماری ملکہ ہیں. اگر ان کے اندر دین آ گیا مکمل طور پر, مردانے میں اگر دین نہیں بھی ہے نا, وہ لوگ انشاءاللہ ہمارے کو سدھار دیں گے. تو آج کل جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو بچیوں کے مدرسے ہونا ہے, تاکہ بچیاں آج کی اگر دیندار ہو گئی تو انشاءاللہ مستقل ہماری نسل کی نسل دیندار ہوتی جائے گی انشاءاللہ. بھائی یہ لائن مدارس کی لائن, دینی تعلیم کی لائن, قرآن و حدیث کی تعلیم کی یہ بہت بڑی لائن ہے. اس کی فضیلت اگر ہمیں معلوم ہو گئی نا, پھر دوسری کوئی بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کو جلدی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. علماء کی فضیلت کبھی ہمارے دلوں میں نہیں آئی, دینی تعلیم کی فضیلت کبھی ہمارے دلوں میں نہیں آئی, جس کی وجہ سے آج تو بے اکرامی ہے اور تعظیم ہم لوگ نہیں کرتے, علماء کی یا دینی مدارس کی قدر نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں, یا واقف ہیں تو بھی ہم سمجھنا نہیں چاہتے پکے طور پر. محمود غزنوی جو ہمارے ہندوستان کے دیندار ترین بادشاہ ہیں, ہم لوگ ہمارے اپنے بادشاہوں کا ان کی کیا زندگیاں تھیں وہ بھی ہمارے کو نہیں معلوم ہے. بہت بڑے بادشاہ, لیکن ایسے بادشاہ کہ آخری حد تک دیندار بادشاہ. ان کے زمانے میں ایک طالب علم کو, ایک چھوٹے سے بچے کو شوق ہوا میں دینی تعلیم حاصل کروں. بچے نے کوشش کی, غریب گھرانے کا تھا, اس نے اب راتوں کو پڑھنا ہے, گھر میں چراغ کی روشنی بھی نہیں ہے, اتنی سہولت بھی نہیں ہے کہ چراغ میں تیل ڈالا جائے, رات تمام اس کو جلایا جائے, تیل کہاں سے لائیں گے, غربت ہے. تو بچے نے یہ ہوشیاری کی, بازار میں گیا, ایک دکان والے سے اس نے بات کی. یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کی زبانی سنا ہے, حضرت کے بیانات میں یہ موجود ہے. تو بچے نے دکاندار کے پاس پہنچ کر یہ کہا, بھائی آپ اپنی تجارت دن تمام کر لیجئے, لیکن جب آپ کی دکان بند کرنے کا وقت آئے گا, اس وقت آپ ایک کام کیجئے, چراغ میں تیل ڈال کر آپ دکان کے باہر لگا دیجئے, آپ کی دکان کو اجالا بھی ہوگا, اور میں آپ کی دکان کی نگرانی کرتے ہوئے اپنی تعلیم میں پڑھ لیا کروں گا, اپنا سبق میں یاد کر لیا کروں گا. اچھی بات تھی. دکاندار نے حساب کیا, اتنا تیل لگے گا ایک رات میں میرا. خیر دکان کی نگرانی ہو جائے گی, بڑی دکان تھی, اس نے قبول کر لیا اس کو. جب دکان بند کرنے کا وقت آتا تو بڑے سے چراغ میں تیل ڈالتا, اس کو ایک جگہ لگا کر چلے جاتا. وہ تیل صبح تک یعنی چراغ صبح تک جلتے رہتا, جس کے اجالے میں بیٹھ کر یہ بچہ اپنی تعلیم حاصل کرتا, سبق یاد کرتا, کتابیں پڑھتا. 1 سال گزر گیا, بچے نے اچھی خاصی تعلیم حاصل کر لی. ایک دن ایسا ہوا, دکاندار نے بچے کو بلایا اور کہا, بیٹا 1 سال ہو گیا ہے, میں نے حساب کیا ہے اس 1 سال کا, اتنا تیل جلا ہے, یہ بہت زیادہ ہے, میں اب آگے چراغ نہیں جلا سکتا, تم کہیں اور اپنا کام دیکھ لیجئے, اپنی پڑھائی کہیں اور کر لیجئے کسی اور اجالے میں, اب میں چراغ نہیں جلا سکتا. دین کا جذبہ, محبت, دینی تعلیم سے اگر عشق ہونا قیامت بن جاتی, ایسی بات قیامت بن جاتی ہے.
بچہ تڑپنے لگا، بلبلانے لگا، آج کے بعد میری تعلیم کا کیا ہوگا؟ آیا، روتا 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 سو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب نے تشریف لائے اور اس نے کہا بیٹے رونا دھونا نہیں، پریشان ہونا نہیں، کل صبح اٹھو، سیدھے بادشاہ وقت کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فرما رہے ہیں، بادشاہ سلامت محمود غزنوی سے کہو میں نے کہا ہے تمہارے لیے چراغ کا انتظام کریں۔ اور اگر بادشاہ یہ پوچھے کہ میں کیسے یقین کروں، پیارے آقا نے یہ فرمایا ہے میں کیسے یقین کروں، تو بادشاہ کو یہ بولنا کہ کل رات آپ جو روزانہ درود شریف پڑھ کر سوتے ہیں ایک متعین مقدار میں، کل رات آپ درود شریف نہیں پڑھ پائے، پڑھے بغیر سو گئے تھے، جا کر یاد دلاؤ۔ بچہ گیا صبح میں، اس وقت آسانی سے پہنچ سکتے تھے بادشاہ وقت تک۔ آج کل چھوٹے سے پنجو کے پاس بھی پہنچنا ہے تو اس کے نیچے پھر اس کے نیچے اجازت لینا، لائنوں میں ٹھہرنا، ہاتھ بن کے اس کے بعد اوپر تک پہنچنے کی بمشکل اجازت ملتی۔ بچے کو پیش کر دیا گیا بادشاہ کے پاس۔ محمود غزنوی نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت ایسی صورتحال ہے، میں گزشتہ 1 سال سے تعلیم حاصل کر رہا تھا، فلاں جگہ فلاں دکان پر میرے لیے چراغ کا انتظام ہو جایا کرتا تھا، لیکن ایک دن ہو گیا، کل سے یہ انتظام بند ہو گیا ہے، مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، قرآن و حدیث کی تعلیم اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اتنا غریب گھرانے سے ہوں کہ میرے گھر میں چراغ جل نہیں سکتا، تیل کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سلامت میں رات سویا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب نے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ اور محمود غزنوی سے یہ کہنا کہ میرے لیے روشنی کا انتظام کرے۔ بادشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، لیکن انہوں نے پوچھا بیٹا ٹھیک ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات یہ بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ حضور نے میرے لیے خاص طور پر یہ فرمایا ہے؟ تو اس وقت بچے نے کہا بادشاہ سلامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ثبوت کے طور پر آپ سے کہنے کے لیے کہ روزانہ آپ ایک متعین مقدار میں درود شریف پڑھ کر سوتے ہیں، تعداد پوری کر کے سوتے ہیں، لیکن کل رات کی بات ہے آپ نے درود شریف نہیں پڑھا ہے، پیارے آقا نے آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے کہا ہے۔ بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو آئے، بیٹا کاموں کی واقعتاً کام کی اتنی مصروفیت ہو گئی تھی، میں تھک گیا تھا، لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور کل رات واقعتاً میں درود شریف نہیں پڑھ سکا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس نے بچے کے لیے روشنی کا، مکان کا سب کچھ انتظام کر دیا اور بچے نے خوشی خوشی تعلیم حاصل کر لی۔ حضرات گرامی، اگر دل میں جذبہ ہو، تڑپ ہو، محبت ہو علم دین سے، تو فیصلے یہاں یہ مخلوق سے، یہاں سے عوام الناس سے نہیں ہوتے، بارگاہ رسالت مآب تک بات پہنچتی ہے، اللہ کی بارگاہ تک بات پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ صرف تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میری گزارش ہے آپ حضرات سے اور خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں، بلکہ آگے جملہ بولوں گا ہمارے مزمل صاحب کی آپائیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کو دیندار بنانے کی مکمل کوشش کریں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں تاکہ آگے آنے والے ہمارے بچے دیندار بنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانا، خواتین کو سمجھانا بڑا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ جاتی جلدی، مگر سمجھانا کو ہم لوگوں کو ڈرتا ہے، سمجھا نہیں سکتے،
کچھ تو یہ بولے تو پھر کچھ تو بھی جواب ملتا، واقعہ الٹا. اس طرح سے سمجھانے کے واسطے بڑا مسئلہ ہوتا. شادی شدہ دکھتے ہیں سب مسکرا رہے ہیں، اپنا اپنا سب کو حال معلوم ہے. ایک صاحب آفس سے نکلے، گھر جانا تھا، شام میں نوکری کا وقت مکمل ہو گیا، 5 بجے آفس سے چھٹی ہو گئی، باہر جلدی جلدی بس اسٹاپ پر آئے، بس پکڑنا چاہ رہے تھے، نکل گئے. بس کے پیچھے بھاگتے 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 تیزی سے اتنا بھاگے، بس تو نہیں ملی، گھر آ گیا. گھر میں ہانپتے کانپتے داخل ہوئے. جیسے داخل ہوئے تو بیگم نے پوچھا کیا ہے، کیا ہوا، اجاڑ صورت لے جو ایسا داخل ہوئے. بولے کچھ بھی نہیں بیگم، بس کے پیچھے بس پکڑنے کی کوشش کرا، نہیں ملی، بھاگتے بھاگتے آیا، مگر بیگم آج بالکل 20 روپے بچا لیا. کیوں؟ بولے بس کے پیچھے بھاگ لیتے آیا. بیگم بیچاری بولی بہرحال اماں کی اکثر انہیں بولی بھاگے سے بھاگے تمہاری اجاڑا تھل، بھاگے سے بھاگے آٹو کے پیچھے بھاگنا تھا، 60 روپے بچتے تھے نا جی بولی. بچے وہ بھی نہیں، بچے یہ بھی نہیں، مگر بہرحال اب دنیا ان کی چل رہی، کچھ تو کچھ بولیں گے اس. اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں میں دین عام کر دے اور ہمیں اپنے بچوں کو بچیوں کو دیندار بنانے کی خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا انیس احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم سے ہمیں استفادہ کرنا ہے. میں ایک واقعہ علماء کرام سے متعلق بات چل رہی، دینی مدارس سے متعلق بات چل رہی. حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے باندہ میں. وہاں ایک پیروں سے معذور شخص، وہ بھیک مانگنے والے، پیروں کا ایک کیا بولتے ہیں اس کو، مجھے صحیح یہ نہیں ہے، تختہ ہوتا نیچے پیر لگے ہوئے رہتے، اس کو ڈھکل لیتے کھسک لے آتے نا مانگنے والے، ویسا بیٹھ کر تختے پر ایک شخص روزانہ مدرسے کے گیٹ کے پاس آتا، کچھ دیر ٹھہرتا، واپس چلا جاتا. دیکھا لوگوں نے، بعض لوگوں نے شک کیا بھائی کیا بات ہے، یہ آتا خاموش ٹھہرتا اور چلے جاتا. اندر تک بات پہنچی، اساتذہ تک بات پہنچی، تو ایک دن کسی نے ان کو پکڑ لیا. بولے بھائی آپ روز یہاں آتے ہیں اور ایک 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ یہاں ٹھہرتے ہیں اور خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں، آپ جاسوس ہیں، کیا ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بولے صاحب جاسوس کا کیا بھی مسئلہ نہیں ہے، میں بہت پہلے جب میرے پیر اچھے تھے اس وقت میں ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جماعت میں گیا تھا. اس وقت حضرت کی زبانی میں نے ایک جملہ سنا تھا کہ زندگی میں ہم سے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن کم سے کم یہ تو کرنا چاہیے، علماء کی زیارت کرتے رہنا چاہیے اور ان سے محبت کرنا چاہیے. تو حضرت میرے سے میں معذور ہوں، دونوں پیر میرے نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے سے کوئی نیک کام کی توقع بھی نہیں ہے، لیکن حضرت مجھے دل میں تڑپ ہے، علماء کی محبت میرے دل میں ہے، میں علماء کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو روزانہ آ کر یہ مدرسے کے باہر ٹھہرتا ہوں. چھٹی ہوتی ہے تو پیارے پیارے بچے یہاں سے حفاظ علماء اور مدرسے کے اساتذہ اپنے نورانی چہرے لے کر یہاں سے گزرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ایک اطمینان سا ہوتا ہے دل کو، پھر میں اپنے گھر واپس ہو جاتا ہوں. میرے بھائی علماء کی قدر اپنے دل میں پیدا کرو، آخرت میں ضرورت پڑے گی آپ کو علماء کی. اللہ تعالیٰ وہاں پر پوچھیں گے، سب کچھ انعامات ملنے کے بعد بھی وہاں سوال ہوگا اللہ کی طرف سے، کیا طلب انعام مل گیا؟ بولے ہم مل گیا نہ، بولے نہیں، پورے انعامات ابھی نہیں ملے، جاؤ اپنے علماء سے پوچھو. یہاں ہم کسی نہ کسی سے رابطے میں رہی تو ہم وہاں پوچھیں گے، کسی سے بھی نہیں ہے، یہ بیٹا ایسا، وہ بیٹا ویسا، وہ ویسا، ان ایسا، ان یہ گاڑی پہ پھرتا، ان وہ گاڑی پہ پھرتا. اب کس سے کون ملے گا آپ تمہارے کو؟ بیٹا تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، بولتے وہاں ڈھکل دیے تو کیا کر لیتے؟ کسی نہ کسی کی محبت، بلکہ سارے علماء کی، ایسے علماء جن کے سلسلے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ پیٹ پالو نہیں ہے، یہ دین کے لیے
دنیا کے لیے دین کو نہیں بیچے گا. آپ کو یقین ہے؟ ایسے عالم دین سے محبت کرو، ان سے رابطے میں رہو. انشاءاللہ